حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. ان الحمد للہ لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا اما بعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی من اشد منا قوة. معزز حاضرین، قابل قدر علماء کرام، دعاة و مبلغین اور پردہ نشین خواتین، آج کا یہ اجلاس شعور بیداری کی اہمیت سے متعلق منعقد کیا گیا ہے. اس اجلاس کو سمجھنے اور مستقبل کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور ان کے خطرات سے آگاہ کرنا اس کا بنیادی مقصد ہے. مجھ سے پہلے آپ نے بہت ساری باتیں سماعت کیا ہے. ابھی ہمارے فاضل دوست جناب کاظم بھائی صاحب نے سیاست کی اہمیت پر بڑے مثبت اور جامع دلائل کو آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اور اس سے پہلے ہمارے شیخ محترم مولانا عبید اللہ فیضی صاحب نے بہت سی باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. میں ان باتوں کو آپ کے سامنے دہرانا نہیں چاہتا، لیکن کچھ اہم باتیں جو ان سے رہ گئی ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انسانی زندگی کی ترقی میں، اس کے عروج میں سب سے بڑی جو چیز درکار ہوتی ہے وہ ہے شعور. اور جب شعور زندہ رہتا ہے قومیں زندہ رہتی ہیں، اور شعور جب مر جاتا ہے تو قومیں مردہ ہو جاتی ہیں. شعور کی وجہ سے انقلاب آتا ہے اور غفلت کی وجہ سے ذلت اور رسوائی ہوتی ہے. یہ دونوں ایسے موضوعات ہیں جس کی تفصیل قرآن مجید میں بہت بتائی گئی ہے. ہم مسلمانوں کا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ امت کے نازک مواقع پر بھی ہم لوگ فتوی بازی کے اندر مبتلا رہتے ہیں. راحت تندوری صاحب نے بڑا اچھا شعر کہا تھا ہمارے مزاجوں پر کہ باری باری سب کو رسوا کیا کرو، ہر موسم میں فتوی جاری کیا کرو. تاریخ کا ایک واقعہ ہے کہ سلطنت رومانیہ کی جب اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی تھی، قوم بڑی پریشان تھی، تو رومی سلطنت کے جو علماء تھے عیسائیوں کے، وہ ایک صدر چرچ کے اندر بیٹھ کر بڑی گہری بحث میں مبتلا تھے. دشمن بادشاہ ملک پر حملہ کر دیا اور لوگ ادھر ادھر جانوروں کی طرح بھاگ رہے ہیں، اور کوئی بھی چرچ میں ان کو کوئی عالم نظر نہیں آ رہا، تو وہ لوگ دوڑ کر صدر چرچ کی طرف بھاگ کر آتے ہیں، اور صدر چرچ کو پورا پولیس اپنے قبضے میں لی ہوئی ہے، کسی کو اندر جانے نہیں دے رہی ہے. لوگ پورے صدر چرچ کے پاس جمع ہو گئے، بڑے چرچ کے پاس. کہا کہ نہیں، ہمارے عالموں سے ہم کو بات کرنا ضروری ہے. کہا کہ نہیں، اس وقت تم ہمارے عالموں سے بات نہیں کر سکتے. بولے کہ کیوں؟ کہ ہمارے علماء کرام ایک بہت گہری بحث کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے.
کہا کہ تمہاری بحث بعد میں ملک پر حملہ ہو گیا، دشمن تہس نہس کر رہا، قتل عام ہو جا رہا، لیکن ایسے نازک موقع پر بحث کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ بولے کہ کیا معاملہ ہے؟ تو ہمارے علماء میں یہ بحث چل رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گدھی پر سوار ہو کر جاتے تھے اس کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے۔ ہماری صورتحال بھی کچھ اسی طریقے سے ہے، کچھ اسی طریقے سے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ علماء کا شعور بیدار تھا تو قوم کا شعور بیدار تھا۔ ہمارے بھائی جاتے جاتے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیے جو میرے لیے ایک یعنی کہ انقلابی عنوان یا میرے مزاج کو چھیڑنے والا عنوان ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہا تھا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دیکھیے آپ، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو اب ہم یہ فتویٰ دینے میں مشغول ہیں کہ بھئی سیاسی گفتگو مت کیجیے۔ ہمارے بھی بعض ساتھی لوگ ہیں، وہ لوگ بار بار ہم لوگوں کے بارے میں بولتے رہتے، کہہ رہے نہیں ان کا ذکر مت کریے، وہ سیاسی آدمی ہیں۔ یہ سیاسی آدمی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اگر عالم میں سیاست اگر نہ ہو، عالم عالم ہوتا ہے، اگر عالم میں سیاست نہ ہو تو وہ عالم کو ہی ڈبا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ہمارا ملک 275 سال تک انگریز کی غلامی میں تھا۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، ہمارے بچوں کو 50 سال کی تاریخ پڑھاتے۔ زیادہ اگر بچہ پڑھ لیا تو 1857 کی غدر سے لے کر 1947 کی آزادی تک، بس اتنا ہی۔ اب اس سے پہلے کی جو 100 سال یا 150 سال کی تاریخ ہے اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے آپ، ہمارے ملک میں جب انگریز ظلم ڈھا رہا تھا تو کسی راجا مہاراجا راجا اور رجواڑوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ انگریز کے سامنے کھڑ سکے، کسی کی نہیں تھی مجال۔ لیکن امت کا ایک عالم اٹھ گیا اور کھڑا ہو گیا جس کا نام شاہ عبدالعزیز تھا، اور اٹھ کر کہنے لگا کہ اب ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، اس میں مسلح جہاد کی ضرورت ہے۔ اب یہاں سے علماء کرام کا انقلاب شروع ہوا۔ 1857 کی پوری جنگ علماء کرام نے لڑا۔ 1947 تک کے پورے حالات کا مقابلہ علماء کرام نے کیا۔ ملک کی آزادی کے لیے 1.5 لاکھ علماء کرام سولی پر چڑھائے گئے ہیں۔ کیا وہ مذہبی جنگ تھی؟ نہیں، وہ ملکی جنگ تھی۔ ملک کی عظمت رفتہ کی بحالی کی جنگ تھی۔ ملک کی آزادی کے لیے جہاد کا نعرہ دیا، ملک کی آزادی کے لیے جانیں قربان کی۔ پنڈت جواہر لال نہرو کو اس کا اعتراف تھا، وہ آ کر علماء صادق پور کے سپوت مولانا عبدالخبیر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب، ہندوستان کی آزادی میں پورے ملک کی قربانیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، اور ایک پلڑے میں علماء صادق پور کی قربانی رکھ دی جائے تو علماء صادق پور کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ پنڈت جی کے الفاظ تھے، آپ نے ملک کی آزادی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ملک کی آزادی کے لیے آپ کی جائیدادیں خرچ کی گئیں، ملک کی آزادی کے لیے آپ علماء کرام کی جماعت نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، کالے پانی کی سزا آپ کو دی گئی، لہذا حکومت کو آپ کی قربانیوں کا اعتراف ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ کو مشنری کی کمپنیاں دی جائیں یا زرخیز کھیتی دی جائے، آپ جو مانگے حکومت دینے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا عبدالخبیر نے جواب دیا، دیکھو، ہم یہ جنگ اللہ کی رضا کے لیے لڑے ہیں، اس کا بدلہ اللہ کے پاس موجود ہے، ہمیں تمہارے کوئی بدلے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ملک کی اس نازک صورتحال پر علماء کرام نے
قیادت کا بیڑا سنبھالا، ملک کو آزاد کروایا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر تحریک شہیدین تک علماء کرام نے قوم کی قیادت کی. اگر آج ہمارے ملک میں ہم ذلیل اور رسوا ہیں تو علماء کے فتووں سے ہیں جنہوں نے قوم کی قیادت کو چھوڑ دیا. آج کیسے لوگ ہم پر قائد بنے ہوئے ہیں، دیکھیے آپ پورے ہندوستان کا جائزہ لے کر دیکھیے. کیا کوئی عالم دین نظر آتا ہے؟ نہیں. ایک وقت تھا علماء کرام تھے، مولانا داؤد غزنوی وغیرہ، یہ سارے کے سارے علماء کرام. اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا بڑی پیاری بات کہ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا سلا آہنی زنجیریں تھیں، خون اغیار میں ڈوبی ہوئی شمشیریں تھیں، خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں، حق پرستوں کے لیے دار و رسم قائم تھے. دار و رسم کو ہم نے گلے لگایا سیاست کی خاطر، اور وہی سیاسی مسئلہ آج ہمارے لیے شجر ممنوع بنا ہوا ہے. یہ ہمارے زوال کا سب سے بڑا کی اہمیت ہے. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں میری باتیں پوری چیدہ باتیں ہیں، کیونکہ جس موضوع پر مجھے خطاب کرنا تھا مجھے یعنی کہ نہ وقت ملا اس کی تیاری کرنے کے لیے، اور نہ میرے ذہن میں آئی کہ بات کیا کروں. دو مقررین کی تقریر سنا تو میرا ذہن کلک ہوا، تو میں نے یہاں پر کچھ مواد جمع کرنے کی کوشش کیا ہے. دیکھیں ملک آزاد ہوا تو اس وقت انٹرنیٹ پر آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے ملک کی ایوان میں کتنے مسلمان تھے، کتنے علماء تھے. ہمارے ایوانوں میں علماء کرام کی بہت بڑی جماعت رہا کرتی تھی. پنجاب اسمبلی کا یہ عالم تھا کہ پنجاب اسمبلی کو مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رعب اور دبدبے کے تحت اس کی اپنی گرفت میں رکھا تھا. مولانا داؤد غزنوی، کسی عام آدمی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، مولانا داؤد غزنوی سبحان اللہ، ان کا رعب اتنا تھا. ایک مرتبہ سکھوں نے بڑا ظلم کیا تھا تو دلی میں ان کی بیٹھک ہوئی کمپرومائز کی، تو وہاں مولانا داؤد غزنوی بھی تھے اور بڑے بڑے سکھ قائدین بھی تھے. ان لوگوں نے بہت بڑی بڑی باتیں کی، لڑنے کی، جھگڑنے کی، مارنے کی، اپنا رعب قائم کرنے کی. مولانا داؤد بہت دیر تک ان سارے لوگوں کی باتیں سنتے رہے. جب ان کی باری آئی تو دو باتوں میں مجلس ختم. دیکھیں عالم کا زور، سیاسی شعور کتنا مضبوط رہنا چاہیے. آج ہمارے لوگ بولتے کہہ رہے مولانا آپ کو سیاست میں جانے کی کیا ضرورت ہے. ہم نے پچھلے انتخابات میں میٹنگ کیا تھا ہم سب ساتھیوں نے، تو اس وقت ایک نہیں دو نہیں اتنے فون. بھائی آپ لوگوں توحید بیان کرنے والے سیاست میں گئی کو آ رہے ہیں. ہم سیاست میں اسی لیے آ رہے ہیں، ہماری بات جو ہوتی ہے وہ نپی تلی ہوتی ہے، قوم کو راہ راست پر آنے والی ہوتی ہے، مفاد پرستی کی بات نہیں ہوتی. اسی لیے ہم کو سیاسی گفتگو کرنا پڑتا ہے. اس زمانے میں جتنے لوگ کھڑے ہو کر ہم کو بری بری باتیں بولے ہیں، کیسے جملے، اس کو سن کر بھی افسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگوں کے پاس اہل حدیث کا شعور بھی ہے کیا نہیں ہے. ایسی کس سے بات کر رہے ہیں یہ اندازہ نہیں تھا. بعد میں کیا ہوا، ہم سے لڑے لوگ آ کر بولے کہ آپ کو ٹی آر ایس کی تائید کرنے کی کیا ضرورت تھی، آپ کی وجہ سے نقصان ہوا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ جتنے چلا رہے تھے نا، یہ جتنے چلا رہے تھے پھر پورے جا کے ایم آئی ایم کے اندر ملے. جو کل ہم کو کہہ رہے تھے کیا شیخ آپ کھڑے ہو کر وہ سود خور کی تائید کر رہے ہیں، سبحان اللہ. اب آپ کو سود یاد آیا، اب سود خور یاد آیا. اب اس کے بعد اخبار میں دیکھیں تو انہوں سیاست چھوڑ دیے، آ کر پھر یہاں پر ہی پناہ میں آ گئے. اب کل ایک واٹس ایپ پر آیا، ایک صاحب تھے، ان کو میں بہت سمجھایا دوستانے میں، لیکن انہوں بی جے پی میں تھے، تو بولے کہ نہیں میاں رہنا ضروری ہے، تم کو نہیں معلوم. پھر 3 دن کے بعد ان کا پوسٹ دکھا تو معلوم ہوا کہ اب انہوں کانگریس میں آ گئے. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ محبت، عداوت، پیار، دشمنی کرائے کے گھر تھے بدلتے رہے. یہ صورتحال لوگوں کی ہو گئی. یعنی قوم کا سیاسی شعور اتنا مردہ ہے، اتنا مردہ ہے، اتنا مردہ ہے. آپ کے محلے کے ایک سیاستدان لیڈر صاحب نے
بغیر کسی فون پر اطلاع کے یا بات گفتگو کرنے کے ویڈیو جاری کر دیے. بولے جو لوگ کانگریس کے خلاف بولے وہ لوگ علماء سو ہیں. اللہ اکبر. یعنی اپنے علماء کو علماء سو بنا کر رکھ دیا. دیکھیں یہ تو ہمارا سیاسی شعور ہے, اسی لیے ہم جوتے کھا رہے ہیں. یہ کل تک کہاں تھے, آج کس کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں ذرا دیکھیے آپ. اسی وجہ سے آج امت مسلمہ زوال پذیر ہے. اس نازک مسائل کو ہمیں سمجھ کر اپنا شعور زندہ رکھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات دیکھیں, شعور زندہ کے معنی کیا ہیں؟ شعور کس کو کہتے ہیں ذرا سمجھیے. شعور جس کا احساس نہیں ہوتا لیکن علم اور ادراک اس کے خطرات کو محسوس کرتا ہے. دیکھیے یہ بال ہے, یہ بال آپ کے جسم پہ ہے, کتنا باریک ہے بال. اس بال کو عربی زبان میں شعر کہتے ہیں. شعر سمجھے, شعر. یہ کتنے مرتبہ جھڑ جاتا ہے آپ کو احساس ہوتا نہیں ہوتا, لیکن آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ میری تعلق خالی ہو چکی ہے. علم اس کا ادراک کرا لیکن جسم کو احساس کیا, اسی کا نام ہے شعور. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی کو زندہ رکھو, اسی کو زندہ رکھو, ورنہ شعور کھو دو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب بے شعوری کے عالم میں آئے گا, اللہ کی گرفت بے شعوری کے عالم میں آئے گی وغیرہ. اسی لیے آج ہم لوگوں کو باشعور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. باشعور ہونا. لوگ ہم کو ڈرا رہے ہیں, انہوں ایسا کر دیں گے, انہوں ایسا کر دیں گے, ایسو ایسا کریں. کیا کرتے بھائی؟ کیا تقدیر لکھ کے لائے ہماری؟ کیا کرتے؟ تقدیر لکھ کے لائے. اچھا ہمارے اوپر رعب کا عالم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم لوگوں کو یقین نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میرا رعب طاری کر دیا گیا ہے اغیار پر. کتنی مسافت پر؟ 1 مہینے کی مسافت. سبحان اللہ. اب 1 مہینے کی مسافت کتنی ہوتی ذرا سوچو آج کے زمانے میں. وہ زمانے میں بول سکتے 1 مہینہ اونٹ کتنی دور چل سکتا, وہاں تک اللہ کے نبی کی روپ چلے گا. لیکن آج ہوائی جہاز کا زمانہ ہے بھائی. 1 مہینہ اگر ہوائی جہاز کنٹینیو چلا تو کتنے لاکھ کلومیٹر چل سکتا بولیے آپ. وہاں تک اللہ کے نبی کا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, میرا رعب 1 مہینے کی مسافت پر. لیکن ہمارے لوگ ایسے ہیں, ہم لوگوں کو ڈرا دے رہے ہیں. کیا بول کے ڈرا رہے ہیں؟ ڈر اتنا, ڈر اتنا, ڈر اتنا. میں عید کی نماز میں, عید کے خطبے میں امدن عربی میں دعا کرا. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آنا, آمین کے جنون میں آمین بولنا بول کے. اردو میں بولتا سمجھ میں آ جاتی. میں لوگوں کو, میں دعا کے اندر بولا کہ اللہم حلق المودی, وہ امت شاہ وہ یوگی بولتے سب کی سانس بند ہو گئی. 20,000 کا مجموعہ ہے, سارا کا سارا سکون. یہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کو ذہنی طور پر معروف کر دیا گیا کہ ان کا نام مت لو. اللہ کے نبی نام لے لے کے بد دعا کیے نا بھائی. اللہ کے نبی نام لے کے بد دعا کرے کہ نہیں کرے؟ جتنے بد دعا کی حدیثیں ہیں اللہ کے نبی کی, اللہ کے نبی بد دعا نام لے کے کریں. جب ہم نام نہیں لے سکتے تو ہماری ذہنی غلامی کا آپ اندازہ کرو کہ ہم کتنے جو ہیں لوگوں کا رعب اپنے اوپر اختیار کر لیے, اپنا رعب چھوڑ دیے, ترک کر دیے ہم. جبکہ اللہ کے نبی کا رعب اتنا لمبا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی تھی, کیا کہ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمُنَا, اے اللہ جو ہم پر رحم نہیں کرتے ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط مت کر. بولے سبحان اللہ. ایک دعا کافی ہے کہ نہیں ہمارے لیے؟ مگر دعا خوف سے نکلی تو کافی نہیں ہوتی. دعا اللہ کے ڈر اور یقین کے ساتھ نکلنا تو کافی ہو جاتی. یہ بھی نہیں ہمارے پاس, یہ بھی نہیں, ارے نہیں وہ سیاسی گفتگو کریش مت, مسجد میں سیاسی گفتگو نہیں ہونا, مدرسے میں سیاسی گفتگو نہیں ہونا, کہیں پر بھی سیاسی گفتگو نہیں ہونا. یہ باتیں بول بول کر تو بی جے پی کو اپنے اوپر مسلط کر لیا ہم لوگ. ورنہ کانگریس کافی تھی ہمارے واسطے. مگر یہ مت بھولو کہ انہوں کا مذہب نہیں دیا. انہوں بھی 47 سے لے کے 84 تک بہت عذاب دیے, بہت عذاب. پڑھ کر دیکھیے آپ کتابوں کو. ابھی ہمارے مولانا بول رہے تھے کہ چھوٹے دشمن سے بڑا نہیں, چھوٹا دشمن نے, دونوں بھی دشمنی ہے. اب ایک کو کاٹنے, ایک کو استعمال کرنا ہے. ایک کو کاٹنے, دیکھیے ترکاری کاٹنے کی چاقو ایک ہے, قتل کرنے کی چاقو ایک ہے. اب جو ملی ترکاری سے قاتل کو قتل کرو. بڑا نہیں ملا, چھوٹا سا ہی, مگر انہوں کم نہیں ہے. انہوں پہلے پلیٹ فارم بنا کے چلے گئے تھے, انہوں آ کے سارے کے سارے کام کر دیے. اب آئندہ کیا ہوں گا؟
اب انہوں آ کے کیا جتنا مسلط کریں اتنا سب چھوڑیں گے؟ نہیں، انہوں بھی نہیں چھوڑیں گے. انہوں کیا کریں گے؟ چلو انہوں چلے گئے مودی شاہ جی ہمارے اوپر جو ہمارے کام آسان کر کے ہم اس کو کانگریس سے وعدہ کرنے کے لیے بولی. آپ کیا بول کر جتنے چیزوں کو مودی جی نے مسلط کیا مائنارٹیز کے اوپر ہم اس کو برخاست کریں گے. کر سکتے کیا؟ دیکھیے آپ کر سکتے کیا؟ دیکھیے وعدہ کرنے بولیے آپ. 600 سالہ مدرسہ جو قدیم گرا دیا گیا تھا راہل گاندھی وزیر اعظم بننے کے بعد اس کو بنا کے دیں گے. کوئی وعدہ کر سکتے؟ نہیں. انہوں بھی وش کرنا چاہ رہے تھے, بدنام نہیں ہونا چاہ رہے تھے, بدنام نہیں ہونا چاہ رہے تھے, لیکن کر دیا ہمارے پاس. ہم آج کے ان حالات میں ہمارے ساتھ جو مسائل کھڑا کیے گئے ہیں ان سارے مسائل کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی بھائی نے کہا تھا کہ اب کی بار 400 پار, ہم تھوڑا موڑ دیں گے اس کو, اب کی بار آر پار, اب کی بار آر پار. اب آر پار کرنے کے واسطے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ووٹ. ابھی کاظم بھائی آپ کے سامنے بتائے ووٹ کو سمجھو کیا ہے. کل تک جماعت اسلامی بولتی تھی ووٹ دینا حرام ہے, بنیادی تعلیمات میں سے تھا یہ جماعت کی. ووٹ نہیں, ووٹ نہیں. ملک آزاد ہوا, پڑوسی ملک آباد ہوا, سب سے پہلے الیکشن میں یہ لوگ ہی اترے. اس کے بعد چلی تو بے نظیر بھٹو کی تائید کرتے رہے پوری عمر, ایک عورت کی جس کو بخاری شریف میں منع کیا گیا تھا. اب کہاں سے آ گیا؟ پھر بولے سرکاری ملازمت کرنا حرام ہے. اب آدھے تو سرکاری ملازم ہی نہیں ہے جماعت کے اندر. کیوں ڈراتے ہو ہم کو کہ بھائی ووٹ 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 ووٹ؟ ووٹ آپ کی طاقت ہے, ووٹ آپ کی قوت ہے, ووٹ آپ کی آزادی رائے ہے. ووٹ کے ذریعے سے آپ اپنی سوچ کو پروان چڑھا سکتے ہیں. سمجھنے کی کوشش کرو. ہمارے پاس ایسے لوگ آئے آ کے ووٹ کے خلاف بولنا شروع کرے. ٹھیک ہے, پاسپورٹ کیوں بنا رہے ہیں؟ کہ اسلام میں باؤنڈریز ہے کیا؟ پاسپورٹ کیوں بنا رہے ہیں بھائی؟ اگر ووٹ جائز نہیں ہے تو پاسپورٹ بھی جائز نہیں. ووٹ جائز نہیں ہے تو پھر آپ آدھار کارڈ بھی نہیں بنانا. کہ آدھار میں انڈیا میں پیدا ہوا, بس چیختے رہو دیکھیں گے. برتھ سرٹیفکیٹ کیوں بنا رہے ہیں آپ لائن میں کھڑے ہو کر؟ این آر سی کا اعلان ہو گیا تو پورے فٹ پاتھ پہ آ گئے تھے نا, کیوں آئے؟ اللہ پہ توکل کر کے گھر پہ بیٹھنا تھا. خالی ووٹ کے اوپر کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ کیا اللہ کے نبی پاسپورٹ بنائے تھے کبھی؟ کیا شریعت میں کبھی پاسپورٹ کی اصطلاح ملتی آپ کو؟ نہیں. تو یہ کون سے لوگ ہیں معلوم؟ جن کا سیاسی شعور مردہ ہو گیا ہے. ان کا یہ دراصل اغیار کے غلام بنے ہوئے ہیں. یہ نہیں چاہتے. اب آپ دیکھیے, آپ ہمارے علماء کتنا غلام بنے. اب بات بولے تو اچھی نہیں دکھتی, اخباروں میں آتی ہے بات, سمجھے؟ مولانا وستانوی صاحب, مولانا وستانوی صاحب ہندوستان کے بہت بڑے عالموں میں سے ایک عالم ہے, سمجھے؟ تو ان کا استقبال کرنے کے لیے آر ایس ایس والے اپنی کار ذاتی بھیجے ان کے واسطے. اب آ کے بولیے نا مودی جی جو کر رہے ہیں بہت اچھے کر رہے ہیں. ارے بھائی کیوں بولے تم یہ بات تم کیوں بولے؟ تو بعد میں پتا چلا کہ اپنے 350 مدرسے بچانے کے لیے وہ ظالم کا ساتھ دینا شروع کر دیا. اب بولو آپ کیا بات بولیں گے؟ اب ایسے علماء کیا قوم میں انقلاب لائیں گے؟ کیا ان کے ماتحت رہنے والے علماء کیا قوم کا شعور بیدار کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں, سوچنے کہ ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس زرقرید. میں ایک تاریخی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے, ایک کتاب ہے عربی زبان میں, اسالیب الغزو الفکری. اس کے آسان معنی ہیں فکری جنگوں کے اسلوب اور طریقے. یہ اردو میں ترجمہ ہوئی ہے کتاب, اگر کہیں ملی تو آپ لے کر پڑھیے. میں یہ کتاب کو پورا پڑھا تو آپ کو بتلاتا ہوں. آج کل یہ بازوؤں کی جنگ نہیں ہے, فکری جنگ ہے. فکر پیدا کرو, فکر پیدا کرو. فکر کیا ہے؟ گائے کے گوشت کے خلاف اتنا بولو کہ مسلمانوں میں خوف بیٹھ جائے. کرے نہیں کرے؟ یو پی میں, بہار میں, کہاں نہیں کرے ظلم ستم گائے کے نام پہ. کیا حکومت گائے کا ایکسپورٹ بند کری؟ ہم کیوں خوف کھا گئے؟ یہ تو سیاست کا حصہ ہے. ہندوستان کی 7 بڑی کمپنیاں جو گائے ایکسپورٹ کرنے والی ہیں
اب ان کا ٹرن دیکھ لیجئے آپ، پورے اکڑے کس طریقے سے ہیں. یہ آرڈر کمبوڈیا کو چلے گیا تھا، کمبوڈیا سے لانے کے لیے یہاں پر گوکشی کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن ایکسپورٹ رکا نہیں. ایکسپورٹ تو چل رہا نا. اگر آپ مذہب کے معاملے میں مضبوط تھے تو پہلے ایکسپورٹ روک کے بتانا تھا. محلے میں ایک گائے اگر کٹی تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس محلے کی 100 گائیں جا کر جو ہے مسلخ کے اندر کٹ رہی ہے نا. لیکن ہم کیوں روب ڈالے نہیں ڈالے، ہمارے اوپر روب ڈالے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کریں؟ دینی مدارس دینی مدارس دینی مدارس دینی مدارس. کتنا بولے؟ بولے نہیں بولے؟ دینی مدارس بہت بولے. کیا کرے دینی مدارس؟ ارے ملک کو آزاد کرائے دینی مدارس. اگر یہ دینی مدارس نہیں ہوتے، آج بھی انگریز ناجائز قدم جما کر ہندوستان پر تسلط جما کر رکھتا تھا. قربانیاں ہے کہ نہیں ہے؟ ہم قربانی دیے، یہ ملک آزاد ہوا. علماء قربانی دیے، یہ ملک آزاد ہوا. اور دینی مدارس سے قربانی دیا، یہ ملک آزاد ہوا. آپ اگر تاریخ پڑھیں گے، ہم لوگوں کی مصیبت کیا ہے معلوم؟ پورے ہمارے نوجوان فقہی بحثوں کے اندر الجھ جاتے، نہیں پورے ناپتے رہتے کتنے پیمانے پہ ہاتھ باندھنا. نہیں خالی ناف سے اوپر باندھ لو بھائی، سنت ہے، یہاں سے یہاں تک کہیں بھی باندھو، یہ نہیں بولتے. نہیں، برابر پیمانہ لے کے. اب بحث تاریخ بھی پڑھو، کبھی اللہ کے بندو تاریخ پڑھو. معلوم ہے آپ کو کہ انگریزوں نے سب سے زیادہ ہمارے ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا مدرسوں کو. پنجاب میں 36 بڑے بڑے جامعات بلڈوزر چلا کر ختم کر دیے گئے. دلی میں 16 بڑے بڑے جامعات، اور یہ وہ مدارس جو مدارس اہل حدیث تھے ان کو مسمار کر کے رکھ دیا. کیا ضرورت تھی انگریز کو مدارس کو نشانہ بنانے کی؟ ان کو معلوم تھا کہ قوم کی روح، قوم کی جان، قوم کا انقلاب آج ہمارے سامنے جو کھڑا ان مدرسوں کے ذریعے سے ہے، یہی چیز RSS بھانپ کر آپ کے مدرسوں کو نشانہ بنانا چاہ رہی ہے. نہیں، اس کو مار دو، مسلمان مر جائیں گے. کیوں؟ یونان میں یہی فلسفہ اختیار کیا گیا، رشیا میں یہی فلسفہ اختیار گیا، اور آج ہمارے پاس بھی یہی فلسفہ اختیار کیا جا رہا ہے. کریں نہیں کریں؟ آسام میں 12,000 مدارس بند، یو پی کے اندر مدرسہ بورڈ ختم. یہ تو سپریم کورٹ کا احسان ہے کہ اسٹے آرڈر لگا کر وہ آرڈر کو، الہ آباد کے کورٹ کے آرڈر کو جو ہے اسٹے پہ رکھ دیا. جاؤ دیکھیں گے جون کے بعد. اب بحث نہیں. کیوں؟ انتخاب قریب ہے. الیکشن کا مدعا بنانا چاہتے تھے دینی مدارس کو، لیکن سپریم کورٹ احسان کر دیا، مسلمانوں پہ رکا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ خوف زدہ کرنے والی بات ہے. یہ خوف زدہ کرنے والی بات ہے. خوف نہیں، مسلمانوں کو ملحد بنانا، دین سے دور نکال دینا. ایسے سینکڑوں مسائل ہمارے پاس ہے. حجاب کا مسئلہ آپ کے سامنے لایا، کتنے مسئلے آئے، گن نہیں سکتے ہم، اتنے مسائل ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو ظاہر ہو گئے، کچھ تو وہ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. اب آپ بتلاؤ، جو قوم 32% ووٹوں کو لے کر 32% ووٹوں کو لے کر اتنا بڑا ایجنڈا بنا دی، اس کا الزام ہے کہ اب کی بار 400 پار. کچھ تو سوچا ہوگا نا. ہم لوگ کیا بولے؟ نہیں، ووٹ دینا جائز نہیں ہے، جا رہے نہیں ووٹ دینے، نکلو گھروں سے. کیوں نہیں؟ ارے جان دو بھئی، یہ سیاسی بات کون کریں گے، تم نہیں کریں گے تو 32 کم نہیں ہوں گے. ہاں، وہ 32 کو کم کرنے کے لیے تم کو 70% ووٹنگ کرنا ہے. جب تم 70% کرو گے تو 32 ہارے گا کیا نہیں ہارے گا؟ ارے 100 میں سے 32 لے کر حکومت کرتا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ 68% ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے. نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ووٹ آپ کی طاقت ہے، ڈالو ووٹ. اور ابھی سے سنگ پریوار کی نیندیں حرام ہو گئی چند علاقوں کی ووٹنگ سے. الحمدللہ مسلمان آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے ووٹ ڈال رہے ہیں. کرناٹک میں کتنا ظلم کرے بتلیں آپ. جنوب ہندوستان میں پہلی ریاست تھی کرناٹک، جہاں پر زعفرانی تحریک کے پنجے گڑ گئے. کتنا ظلم کر رہے تھے. مسلمان ذرہ کروٹ بدلے تو نقشہ بدلا نہیں بدلا، بدلا نہیں بدلا. پورے ملک میں اگر مسلمان اپنا ووٹ ڈالیں گے تو نقشہ بدلے گا نہیں بدلے گا. ہم لوگ کیسے ہیں معلوم ہے؟ ہم پہلے سے پانی کا بند نہیں باندھتے. پانی آیا بعد گھر چھواتے، تب کیا آ رہے ہیں بول کے. ارے برسات کا موسم آ رہا نا، پہلے سے گھر چھوا کے ریڈی رکھ لو تاکہ گھر کے اندر بارش کا پانی داخل نہ ہو. ہم بارش پڑے بعد، پانی کے قطرے ٹپ کے بعد جب
اسی لیے آپ بولو ہم یہاں بیٹھے کتنے لوگ ہیں اب الیکشن آنے سے پہلے اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ کون کون چیک کرائے؟ آپ کیا بول رہے ہیں؟ ہے بھائی میرے پاس کہاں ہے جیب میں، ووٹر لسٹ میں تمہارا نام نہیں ہے نا، پھر کب کی نکل گیا؟ کوئی سوچا نہیں؟ ابھی وقت ہے، پہلے کرانا کیا نہیں کرانا؟ کیوں نہیں کرا رہے؟ اب آپ بڑے ہتھیار ڈنڈا نکلنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، حکومت آپ کو پرمیشن دی ایک بڑا ہتھیار رکھنے کی، وہ ہے ووٹ۔ اپنے جیب میں ووٹر آئی ڈی کارڈ رکھو، بس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ، بس یہ ہتھیار کوئی بھی نہیں ختم کر سکتے۔ ہاں آپ اس کو رینیول کرتے رہو، چیک کرتے رہو، میں ہوں کیا گیا، میں ہوں کیا گیا، یہ چیک کرتے رہو آپ، چونکہ یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں ڈیلیٹ کر دو۔ ابھی ہمارے پاس بےخوفا نکلے تھے نا، شکیل بھائی کے دوست ہیں بےخوفا، وہ شکیل بھائی کلاس بھی لے لیے ان کی، کیا بولے انہوں؟ ہمارے علاقے میں اتنے ہزار بوکس ووٹ دیے نہیں دیے۔ اب اس کو کیا بولیں گے، دوست بولیں گے کہ دشمن؟ اس کو کیا بولتے، دوست بولتے دشمن بولتے؟ کل تک بول رہے تھے اور تھوڑے لوگ ہیں، کیا بول کے نہیں بولے اسد اویسی صاحب بوکسنگ پہ جیتتے بول کے، سمجھے؟ کون دے رہے ہیں گھر کا بھیدی لنگڑ ہے، تو اصل یہ قوم کے دشمن ہیں، یہ لوگ اصل یہ دشمن ہیں، سمجھے؟ تو ایسے بہت سے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، ہمارا شعور بیدار رکھنا ہے ہم لوگوں کو۔ آپ جسم سے لڑ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے، جسم سے لڑ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو جو کچھ بھی کرنا ہے 13 تاریخ کو کر کے دکھا دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یہ تحریک پورے ہندوستان میں جانا کہ مسلمان کا شعور بیدار ہوا تو آئندہ کیا رہے، ورنہ آئندہ کیا ہے آپ کو نہیں معلوم کہ 40 پار کا مطلب ہم کیا ہو رہا ہے، ارے مودی جی 400 لیتا کہتے بھائی تیاری کر لیا۔ اللہ کے بندو، یہ وہ جملہ نہیں ہوتا، یہ فلسفے کا جملہ ہے۔ کیا ہے فلسفے کا جملہ؟ اب کی بار 400 پار، یعنی ہم کو اب کوئی روکنے والا نہیں رہیں گا، ہم جو چاہے زمین پر کر لیں گے اب۔ ہاں یہ مطلب ہے اس کا، جو چاہے کیا، اب حجاب رکا نہیں رکا، 400 پار رہے تو حجاب رکتا نہیں رکتا۔ اس کے بعد کیا کیا ہوگا؟ بعض ماشاءاللہ ہمارے امت کے بعض باشعور طبقہ ہے، ان لوگوں نے 400 پار کا جو مطلب نکالا اور جو باتیں بیان کی ہیں وہ ماشاءاللہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ آپ پڑھ کر دیکھیے کہ اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں۔ مذہبی جو شناخت ہے مسلمانوں کی، 400 پار اس کو ختم کر دے گا۔ آپ مذہبی آزادی سے جی نہیں سکیں گے، کیوں؟ 400 پار ہماری پارلیمنٹ، اب کوئی نہیں اپوزیشن، کیا کرنا ہے ہم جو چاہے وہ کر لیں گے۔ یہ NRC رکا نا، ہماری طاقت سے رکا، یہ NRC ہمارے انقلاب سے رکا، شاہین باغ والوں کو سلام، ان کی محنتوں سے رک گیا، مگر اب آئندہ روک پائیں گے 400 پار؟ نہیں۔ ان کو یہی الزام ہے اس چیز کا، من اشد منا قوہ، کیا نعرہ ہے؟ ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ ان ظالموں کو نہیں معلوم، سابقہ میں لوگوں نے نعرہ لگایا، اللہ تعالیٰ نے طاقتوروں کو کھجور کے تنے بنا کر زمین پر گرا دیا۔ کیوں؟ سب سے بڑی طاقتور ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ دیکھو بھائی، ہم ہمیشہ سے اقلیت میں تھے، اقلیت میں رہیں گے، قیامت بھی قائم ہو جائے گی تو اقلیت میں رہیں گے، جنت میں بھی جائیں گے تو اقلیت ہی جائیں گے۔ یہ میجارٹی مائنارٹی کا مطلب چھوڑ دو۔ جب حکومت کر رہے تھے تو کتنے فیصد تھے؟ 7۔ اب ان کے حساب میں کتنے فیصد ہے؟ 14۔ بڑے کتنے؟ 7 ہی بڑے نا۔ 7 رہ کے حکومت کریں، یہ عقل مندوں کو بھی نہیں معلوم۔ 7 رہ کے حکومت کریں، ذرا پلٹ گیا 14 میں تو کتنی بڑی حکومت کر سکتے۔ چلیے میں اپنی بات کو آخر میں لا رہا ہوں، 1-2 شعور کی باتیں ہیں، بھول جاؤں گا۔ دیکھیے، ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ایوان پارلیمنٹ میں 47 اراکین مسلمان تھے۔ کتنے؟ 47۔ اور آج یہ زمانہ آ گیا کہ اب 32 ہو گئے، اور اب یہ زمانہ آنے والا ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اکڑا مسلمانوں کی نمائندگی کا رہے گا وہ 20 سے کم۔ کیوں؟ بڑی بڑی جماعتوں نے، بڑی بڑی سیاسی تنظیموں نے 10 ریاستیں تو ایسی ہیں جہاں پر کسی بھی سیاسی پارٹی نے مسلمانوں کو نمائندگی نہیں دیا، کسی بھی سیاسی پارٹی نے مسلمانوں کو نمائندگی نہیں دیا، اور جن سیاسی پارٹیوں نے مسلمانوں کو نمائندگی دیا وہیں پر مسلمانوں سے انہوں نے بھیڑا دیا، لڑ لو بھائی تم لوگ ہیں۔
کیوں؟ بیچ میں سے ایک نکل جائے، بیچ میں سے ایک نکل جائے۔ اب ہمارے پاس بول رہے ہیں مسلمانوں کو نمائندگی زیادہ دینا، بھائی آپ رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں تو کیسا دیں گے نمائندگی؟ بتلائیے آپ۔ یہ ہماری طاقت بکھیر رہی نہیں بکھیر رہی؟ دو تھے اتنے خطرناک تھے پارلیمنٹ میں ماشاءاللہ، ایک غلام محمود بنات والا، ایک مولانا ابراہیم سلیمان سیٹھ۔ تاریخ میں کبھی نہیں بھول سکتے ہم دونوں آدمیوں کو۔ کھڑ کر اگر ایوان میں بولنا شروع کرے کسی کے مجال نہیں تھی ان کو روکنے کی، سنتے رہ جاتا تھا ایوان۔ اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ آج ایوان میں صرف ایک ہی بولنے والا ہے، سب سننے والے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسد اویسی سے زیادہ قابل آدمی پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں کوئی بھی نہیں ہے نمائندے کے طور پر، کوئی نہیں ہے۔ دور دراز تک دیکھ لو آپ، اب آپ کچھ بھی بولو ان کے ایجنٹ ہے ان کے ایجنٹ ہے، یہ اللہ جانے، یہ اللہ جانے۔ لیکن وہ آدمی آپ کو ایک شعور دے رہا ہے، وہ آدمی ہماری سیاسی طاقت کو اکٹھا کرنے کا پورے ہندوستان میں شعور دے رہا ہے، گھوم گھوم کر پھر کر دے رہا ہے۔ اب ہم کچھ بھی بول لیں، اگر بات غلط ہے تو اللہ کے پاس مجرم، لیکن اس کے بعد سے کچھ فائدہ تو اٹھا لو، کچھ فائدہ تو اٹھا لو۔ لیکن ہم اتنی اندھی مخالفت۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، چلو ایک آدمی ہے وہ بھی ختم ہو گیا تو کیا آپ کے دل کو سکون ملے گا؟ کس کا نقصان کرنا چاہ رہے ہیں آپ سوچیے۔ آپ ہمارے صحابہ کرام نے یزید ابن معاویہ کو جھیلا، کیوں؟ تاکہ یہ امت نہ بکھرے۔ سمجھو آپ، خالی یزید بن معاویہ کا ایک پہلو گناتے، کیا صحابہ نہیں تھے؟ جب تابعین نہیں تھے، چاہتے تو صحابہ اور تابعین کچل کے رکھ سکتے تھے، نہیں، لیکن ان کو برداشت کیوں کیا؟ امت کا شیرازہ نہیں بکھرنا۔ ان لوگوں کا رعب اور دبدبا عیسائیوں پر، اغیار پر جو طاری تھا وہ پارا پارا نہیں ہونا، یہی مطلب تھا۔ اور آپ ایک آدمی کو لے کر اس کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں، نہیں۔ میں آپ کے سامنے عالمانہ طور پر کچھ دلائل جو میں نے پڑھا اس کی روشنی میں میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ہندوستان میں جو مسلمان جماعتیں مسلمانوں کی ترجمان کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں، کسی بھی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ اس جماعت کی مخالفت کرے، نہیں ہے حق، شرعی طور پہ نہیں ہے حق۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، ہم ایسے آدمی کو جس کو ناپسند کرتے ہیں اس آدمی کو کب تک برداشت کرے؟ تو کہا جب تک وہ نماز کا حکم دے رہا ہے اس کو برداشت کرو۔ اللہ اکبر، جب تک وہ نماز کا حکم دے رہا ہے اس کو برداشت کرو، اگر اس کی کچھ عادتیں بری معلوم ہو تو اس پہ صبر کرو، لیکن اس کی مخالفت میں نہ آؤ۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آج شکیل بھائی ہمارے سامنے یہ اس پروگرام کے ذریعے سے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے انتخابات بڑے خطرناک ہیں، اور خود ہمارے شہر میں غفلت میں نہ رہیں آپ۔ غفلت سے بہت سی چیزیں آر پار ہو جاتی ہیں، ہم غفلت میں رہیں گے۔ آپ یہ بولیں گے میں ووٹ دان نہیں ڈالا تو کیا ہوں گا، 6 لاکھ لوگ ہیں ڈالنے والے، نہیں۔ آپ کا ایک ہی چوٹ ہے جو انقلاب لا سکتا ہے، آپ کا ایک ہی ووٹ ہے جو ایک طاقتور کو ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے۔ اسی لیے فجر کے فوراً بعد ہمارا پہلا فریضہ جانا ووٹ ڈال کے آ جانا، جانا ووٹ ڈال کے آنا۔ اب ایک عورت کو کھڑا دیا مرد کے مقابلے میں، اب وہ دیوانہ بکوا کیسا کیسا کر رہی ہے، بکوا نے سکھائے سو ہے، وہ بیچاری کو کچھ بھی نہیں معلوم، آج تک سیاست کی سین بھی نہیں معلوم اس کو، نہ کبھی کسی کا سوشل ورک کر کے دکھائی انہیں، نہ سیاسی گلیاروں میں کبھی آئی، لیکن لائے لا کے کھڑا کر دیے۔ کیا تھا معلوم؟ یہ ایک چنوتی تھی مسلمانوں کو۔ کیوں؟ وینکیا نائیڈو ہار گئے نہیں، نریندر ہار گیا نہیں، ہارا، بڑے بڑے ہار گئے، تو انہوں سامنے بتانا چاہ رہے ہیں تمہاری حیثیت کیا ہے، ہم اگر چاہیں گے تو ایک عورت کو بھی جتا کے لا لے سکتے ہے نہیں۔ اب وہ بیچاری آ کے نئے نئے باتیں بول رہی، کبھی مسلمان بھائیوں بولتی، کبھی بولتی مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دو بولتی۔ چلو بھائی بھاگنے تیار ہے، کہاں جانا؟ تم ہی انتظام کر دو اس کا بھی، چلے جاتے بھائی، جاؤ بول رہے نا، چلے جاتے۔ کہاں جانا؟ پہلے انتظام کر کے آؤ۔ کسی ملک کو جا کر بولو کہ ہمارے ملک میں 20 کروڑ مسلمان رہتے، وہ لوگ جانا چاہ رہے ہیں، لہذا ہم آپ کے پاس بھیجنا چاہ رہے ہیں، پرمیشن دو۔ کوئی ملک پرمیشن دیا تو چلے جائیں گے؟ کئی کو روز کی لڑائی، یہ کیا باتیں ہیں، چلے جاؤ، آ جاؤ، کرو، یہ کیا کمیلا تھوڑا ہی ہے، آج جانور ہے کٹ گئے اور بھیج دیا۔ پھر نہیں، مسلمان ایک اس سے پہلے بولے تھے نا چاقو رکھو، ایم پی، کسی ایم پی کے لیے ایسی بات زیبا نہیں دیتی بھائی،
کیا بولے چاقو رکھو گھر میں، کہیں کو مسلمان تو مارو، کتنے مارتے؟ 20 کروڑ ہے، کیلکولیشن کر کے دیکھو مارنے والوں کی تعداد کتنی ہے، مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 100% مار سکتے ہیں؟ نہیں، 2-4 کو مار کے بڑے بادشاہ بن جا رہے ہیں، وہ تو مرنے والے سے. ہم تو ہمارا عقیدہ بنیادی کیا ہے؟ وہ پیدا کہیں کو ہوئے مرنے کے واسطے، ہم کو مرنا ہی چاہیے. تم مارے تو بھی ہماری تقدیر، ہم مرے تو بھی ہماری تقدیر. اس سے خوف زدہ ہونے کی دور. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم مومن بنو، تم مومن بنو تو سر بلند رہو گے. مومن ایمان چھوڑ دو گے ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے. یہ چند باتیں چیدہ ہمارے ذہن میں تھیں جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا. اللہ تعالی ہمارے شعور کو زندہ فرمائے اور غفلت کی زندگی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے اللہم لا تدعنا فی غمرۃ ولا تجعلنا من الغافلین. اے اللہ تو ہم کو غفلت کے نشے میں مت ڈال اور غافلوں میں ہمارا شمار ہرگز نہ فرما. چاق و چوبند بن کر رہو، نشاط بن کر رہو اور بیدار مغز کے ساتھ زندگی گزارو. یہی چیز ہمارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ آج کے اس اجتماع کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.